اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی جانب سے لندن کی رائل کورٹ میں بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف لندن کی تمام پراپرٹیز کی حوالگی کے حوالے سے ایک مقدمہ گزشتہ روز دائر کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب کی گزشتہ روز دوسری حاضری تھی۔ اس حاضری کے بعد جناب الطاف حسین صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے نظریے پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ مجھے اپنی پوری قوم پر، قوم کے بچوں پر، بوڑھوں پر، خواتین پر، میرے بزرگوں پر، نوجوانوں پر مجھے کامل یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے پوری قوم پر کامل یقین ہے کہ ہم اس مقدمے سے بھی سرخرو ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جن پراپرٹیز کی حوالگی کے حوالے سے غداروں کے ٹولے نے مجھے ایک مرتبہ پھر کورٹ میں بلوایا ہے، وہ تمام کی تمام پراپرٹیز مہاجر قوم کی ہیں، جن کے چندوں سے، جن کے عطیات سے ہم نے یہ پراپرٹیز خریدی ہیں، اور یہ پراپرٹی ان کی امانت ہیں۔ اگر میں ان دنوں میں چاہتا تو یہ پراپرٹی میرے نام بھی لی جا سکتی تھیں اور اس وقت بھی کوئی اعتراض کرنے والا نہیں تھا، لیکن چونکہ مقدمے میں سرخرو ہوں گے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ وہ غداروں کا ٹولہ ہے جن کو میں نے پڑھایا لکھایا، جن کو سیاست سکھائی، اور یہ مجھے ماضی میں کس طرح سے پوجا کرتے تھے، کس طرح سے میری سیوا کیا کرتے تھے۔ میں ان کا پیر و مرشد بھی تھا، میں ان کا قائد بھی تھا، میں ان کا سب کچھ تھا، لیکن آج میرے ہی خلاف یہ پورا ٹولہ عدالت میں کھڑا ہو کر میرے خلاف بیان دے رہا ہے۔ لیکن میں اس سے گھبرانے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں حق پر ہوں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ پراپرٹی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ قوم کے پیسے سے خریدی گئی ہے، یہ چندے سے خریدی گئی پراپرٹی ہے، اور ان تمام پراپرٹیز کے جو فوائد ہیں وہ بھی پوری قوم کو پہنچیں گے اور پہنچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، بانی متحدہ کے خلاف ندیم نصرت صاحب کو جس انداز میں کورٹ میں پیش کیا گیا، ان کو بلایا گیا، اور کس شخصیت کے کہنے پر انہیں امریکہ سے لندن بلایا گیا، اور کیا امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی جن لوگوں نے ان کو بلایا۔ ندیم نصرت صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہوں نے کورٹ میں نہ تو بانی متحدہ الطاف حسین کے لیے فیور میں بات کی ہے، نہ ہی میں نے بہادر آباد والوں کے لیے بات کی۔ میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے، یہ پراپرٹیز، یہ تمام کی تمام پراپرٹی ان چندوں سے خریدی گئی ہے جو عوام پیسہ بھیجتے تھے بانی متحدہ کے لیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب اگر اس وقت چاہتے تو وہ یہ پراپرٹی اپنے نام کروا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ عوام کے پیسے سے خریدی گئی پراپرٹیز ہیں، تو یہ عوام کی امانت ہیں۔ میں نے کورٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں عوام کی امانت ہیں، کسی بھی صورت میں یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ غداروں کی جو اکثریت ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں میں ہی پیدا ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جابر عامر قوتوں کے خلاف جب بھی جو شخص بھی لڑا ہے، جو شخص بھی کھڑا ہوا ہے، تو اس موقع پر ہمارے اپنی صفوں سے ہمیشہ غدار پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے 1400 سال قبل کی مثال دی کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ان کی صفوں سے لوگ نکلے تھے اور وہ غدار کہلائے تھے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا، میری بھی اپنے ہی جو ہے وہ ٹریننگ یافتہ لوگ جن کو میں نے سیاست سکھائی تھی، جن کو میں نے غربت سے نکال کر تعلیم دلوائی تھی، جن لوگوں کو میں تنظیم کے پیسوں سے، جن کو میں نے پڑھایا لکھایا تھا، جن کو میں نے بیٹھنا اٹھنا سکھایا تھا، آج ہی وہ میرے خلاف کورٹوں میں اور مختلف جگہوں پر بیانات دے کر مجھے رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل پوری قوم میرے ساتھ ہے، اور وقت نے ثابت کیا ہے کہ قوم ہمارے ساتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 انتخابات میں، ضمنی انتخابات میں ہم نے بائیکاٹ کر کے پوری دنیا پہ یہ ثابت کیا، لوگوں کو بتا دیا کہ پوری مہاجر قوم کل بھی میرے ساتھ تھی اور آج بھی میرے ساتھ ہے۔
اس موقع پر انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، میں پوری مہاجر قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان انتخابات کا بائیکاٹ کر کے ایک مرتبہ پھر ثابت کریں کہ پوری قوم الطاف حسین کے ساتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کی تیاریوں کا سلسلہ ابھی سے شروع کر دیا جائے اور ان کے جو امیدوار ہیں ان کو بالکل اپنے علاقوں میں نہ گھسنے دیا جائے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ یہ جو تمام لوگ ہیں جو مختلف گروپس میں میرے خلاف صفحہ آرا ہیں، یہ تمام لوگ آگے چل کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے میرے خلاف، اور میرے خلاف ایک بڑا محاذ بھی بنے گا آگے چل کر۔ جو دن قریب آئیں گے انتخابات کے تو ایک بہت بڑا اتحاد بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ کون بنائے گا ان کو، کون ایک پلیٹ فارم پر لائے گا، یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، کون سی شخصیات ان میں انوالو ہوں گی، اور اب ان کی جو پس پردہ جو قوتیں ہیں وہ کون سی ہیں یہ پوری عوام کو پتہ ہے، لیکن ہم لوگ ان تمام لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کیونکہ ہم حق اور سچ پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے جو حالات ہیں ملک میں 1978 سے ان حالات کی نشاندہی کرتا چلا آ رہا ہوں، اور میں اس وقت سے کہا کرتا ہوں کہ آگے چل کر اگر حکمرانوں کی یہی روش رہی اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی یہی روش رہی تو ملک اس سٹیج پر پہنچ جائے گا۔ آج جو ملکی حالات ہیں، میں آج سے 40 سال قبل سے یہ کہتا چلا آیا ہوں، لیکن اس وقت کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آج وہی حالات ہیں جو میں 1978 سے کہتا چلا آ رہا ہوں۔ بانی متحدہ اس موقع پر جب انہوں نے صحافیوں سے خطاب کیا تو نہ صرف وہ پوری طرح سے مطمئن تھے اور جذباتی بھی تھے، اور انہیں جو تھی وہ جس طرح سے ان کا انداز بیان تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جو رائل کورٹ میں ان کی حاضری ہے اس سے وہ پوری طرح سے مطمئن ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے جو لائر ہیں وہ پوری طرح سے مطمئن ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا، تو مجھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو پوری قوم کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، دوسرا یہ کہ ہم جائز ہیں، حق پر ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ الطاف حسین کی پوری دنیا میں ایک پراپرٹی ہے جو 90 ہے، اس کے علاوہ میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ عوام کی امانت ہے اور یہ عوام کو ہی ملیں گی، کسی ڈاکو کو، کسی غدار کو کسی بھی صورت یہ پراپرٹی حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنی کمنٹ سیکشن میں جا کر قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔